الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن مجید میں اللہ پاک سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یعنی سن لو، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی ان کو کوئی چیز غم کے اندر، پریشانی کے اندر ڈالتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اور اس سورت کے اندر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے نیک بندوں کا، اپنے محبوب بندوں کا، پیارے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک نہیں 20 مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ جب اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے تو اسے پڑھ کر اور اس پر غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ ان پاکیزہ افراد کا، ان پاکیزہ ہستیوں کا، نیک ہستیوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کس قدر بلند ہے اور کیسا ان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر مرتبہ ہے کہ ان کا ذکر ان کا رب اتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بڑی ہستی، کوئی بڑی ذات نیچے والے افراد کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے اگر اچھے تاثرات دیتا ہے، اچھے کلمات اس کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہ اس شخص کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ میرے سیٹھ نے، میرے باس نے، میرے ٹیچر نے میرے لیے اتنے اچھے کلمات کہے ہیں، اتنے اچھے تاثرات میرے بارے میں دیے ہیں۔ تو پھر جب اللہ پاک کسی بندے کے بارے میں اس کے تعریف فرمائیں، اس کی باتیں بیان فرمائیں اور اس کو اچھا قرار دے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں پہلے تو ان کی جو فضیلت ہے اسے بیان کر دیا، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ایک فضیلت تو اللہ پاک نے یہ بیان کی ہے کہ ان اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے، یعنی کوئی ان کو ڈر نہیں ہوگا قیامت کے دن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی قیامت کے دن، اور جب قیامت میں لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم اس کے پہلے جملے کے اوپر ہی، پہلے کلمے کے اوپر ہی غور کریں تو اللہ پاک نے اپنے ان نیک بندوں کو یہ فرمایا اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے دوست۔ تو غم ہوگا، پریشانی ہوگی، نہیں ہوگی، یہ ساری بات کی بات ہے۔ اگر بندہ اسی جملے پر غور کر لے، اسی بات پر غور کر لے کہ اللہ پاک نے ایسے افراد کو اپنا دوست قرار دیا، اللہ پاک نے ایسے بندوں کو اپنا دوست قرار دیا، اب اس کے بعد کوئی دوسرا انعام ہو یا نہ ہو، دوسری نعمت ہو یا نہ ہو،
صرف اللہ پاک کی طرف سے اگر یہ بات کسی کو مل جائے کہ یہ اللہ کا دوست ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ یعنی پہلی بات ہی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے افراد کا کہ جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کے محبوب قرار پاتے ہیں، اس کے دوست قرار پاتے ہیں۔ یہ چیز ہی ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ایک دو حدیثیں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، صحیح بخاری شریف کی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادى جبریل، جبریل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، انہیں بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ انا احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ہم مزید غور کریں کہ اللہ پاک تو ہر مومن سے، اپنی مخلوق سے، اس کی ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اس کی ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو اب یہاں یہ جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا کے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس بندے کو جو اللہ پاک کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتی ہے، ورنہ محبت تو اللہ پاک ہر ایک سے فرما رہا ہے، ہر ایک کے لیے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لیکن اس بندے کو اللہ پاک اپنی خاص محبتوں سے نوازتا ہے، خاص اپنی عنایتوں کے ساتھ، اپنی دوستی کے ساتھ نوازتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل امین علیہ السلام یہ آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے درمیان اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے، جو نیک بندہ ہے، پرہیزگار ہے، اس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جائے وہ کرتے۔ تو اب وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی آسمانوں کے اندر ایسا بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، فرشتوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث پاک میں فرمائے کہ ثم یودع له القبول فی الارض، زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے، وہ اسے پسند کرتے ہیں، اس کی قبول کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی ہے کہ جو نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ ایسے افراد سے محبت کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ساری دنیا کے اندر جہاں آپ چلے جائیں، جس اللہ کے ولی کے بارے میں نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو معلوم ہوگا، اس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھے افراد سے یہ پوچھا جائے کہ آپ میں سے کس کس نے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی ہے، تو 99% وہ ہوں گے کہ جنہوں نے زیارت، بلکہ 100% ہی وہی ہوں گے جنہوں نے زیارت نہیں کی۔ کسی کو خواب میں زیارت اللہ عطا فرما دے، الگ بات ہے۔ اگر حلیہ پوچھا جائے تو آپ حلیہ بھی نہیں بتا سکیں گے، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ محبت کون کون کرتا ہے ان سے، دل کے اندر کس کے محبت ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو سب کہیں گے کہ ہاں ہمیں محبت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی۔ حدیث پاک میں فرما دیا کہ ایسے بندوں کے لیے محبت اللہ پاک دلوں کے اندر رکھ دیتے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پوچھا جائے کہ بھئی کون کون ان کی شخصیت کے بارے میں تعارف پیش کر سکتا ہے، تو ایک تعداد ہوگی جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نام بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان کا پورا نام کیا، بڑی تعداد کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جس سے پوچھا جائے گا وہ کہے گا کہ ہاں مجھے ان سے محبت ہے،
وجہ کہ اللہ پاک نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی ہے، جو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا انعام ایسے افراد کو حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نیک لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو رکھ دیتا ہے، اور جو ان کے بارے میں بغض و عداوت رکھتے ہیں، برے تاثرات، برے خیالات رکھتے ہیں، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا، یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو میری طرف سے اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ، کسی نیک بندے کے ساتھ بغض رکھے، عداوت رکھے، اللہ پاک اس کو رسوا فرما دیتا۔ جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، تو کس کے اندر جرت ہے کہ وہ اللہ پاک سے جنگ کر سکے؟ سیدھا مطلب ہے کہ اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب یہ تباہی اور بربادی کبھی ایسی ہوگی کہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ پاک نے اس کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مخلوق کے اندر جو نیک اور صالح اور منصف مزاج لوگ ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر ایسے شخص کی نفرت رکھ دی جائے گی۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے عداوت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، کبھی بھی کوئی نیک اور صالح شخص ایسے بندے سے محبت نہیں کرے گا، اس کے چہرے کی رونق کو اللہ پاک اٹھا لے گا، اس کے رزق کے اندر اللہ پاک بے برکتی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ پاک کی اس سے دشمنی، جو اللہ کے نیک بندوں سے عداوت رکھتا ہو، یہ بندے کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے برعکس جو بندہ اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرے تو اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے، بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، جو بندہ جس سے محبت کرنے والا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو آج جس کے دل کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی محبتیں موجود ہیں، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسے نیک بندوں کا ساتھ اسے عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی اسی آیت کے اندر سورہ یونس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، جو نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ کی دوستی ان حضرات کے لیے ہے کہ جو ایمان والے ہوں۔ ایمان نہیں تو ایمان کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ پرہیزگاری کا مطلب کہ جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے بچنے کا کہا کہ اس سے بچو، اس سے بچنا، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے، یہ متقی بننا ہے۔ اور اسی بات کو بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ بندہ جس چیز سے سب سے زیادہ میری بارگاہ کے اندر مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں، جو اس پر فرض کی ہیں، اس کے ذریعے سے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام حاصل کرتا ہے۔ جو بندے کے اوپر مقرر ہیں کہ یہ کام اس نے کرنے ہیں، ان کاموں سے اس نے بچنا ہے، یہ کام جب بندہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد بندہ نوافل کے ذریعے، یعنی نیک کاموں کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، تہجد پڑھنے کے ذریعے، لوگوں کی مدد کرنے کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے میری بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔
اور ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ جب اللہ پاک کسی کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو آسمان و زمین ہر جگہ پر اس کے لیے لوگوں کے دل کے اندر پسندیدگی رکھ دیتا ہے، ہر ایک اس کو قبول کرتا ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہمیں ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روز کی دعا ہوتی ہے ہماری، صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں، انعام کیا ہے، وہ نبیوں پر کیا ہے، صدیقین کے اوپر کیا ہے، شہیدوں پر کیا ہے، اور صالحین یعنی اپنے ولیوں کے اوپر کیا ہے، نیک لوگوں پر کیا ہے۔ تو ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ کے اوپر چلائے۔ رب العزت جل وعلا ان مبارک ہستیوں کی محبت اور عقیدت بھی ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی، نظریے کی، خیالات کی اللہ پاک حفاظت فرمائے بد مذہبی سے اور ان حضرات کی توہین و تنقید سے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔